السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان ہی اچھی زندگی کی خواہش رکھتا ہے۔ ہمیں کیسے ملے گی یہ اچھی زندگی، اس بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھی زندگی کی خواہش ہر انسان ہی اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنی زندگی میں ہر اچھائی لانے کی کوشش کرتا ہے، پرسکون زندگی جینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور یہ اچھی زندگی ہمیں در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اچھی اولاد بنیں۔ بیٹے ہو تو اچھے بیٹے بنو، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بنو، آپ کی زندگی خود ہی اچھی بن جائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا بس ماں ہی زندہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں مصلی پر ہوتا اور مجھے میری ماں کی آواز آ جاتی تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی ہی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کریں گی تو قیامت کے نگارے پر چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا کہ جب کفر پھیل جائے گا یا اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، یہ نہیں کہا کہ جب دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی خدمت کے اجر کا اس طرح سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، تیرے دور میں ایک لڑکا آئے گا، اس سے دعا کروانا۔ اس کا نام اویس ہوگا، اس کا قبیلہ مراد ہوگا اور اس کی سب کاسٹ کرن ہوگی۔ اویس بن عامر، اس سے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا اور اس کا قد چھوٹا ہوگا۔ اے علی، تم بھی اس سے دعا کروانا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسا کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عمر اور حضرت علی کو اس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، صرف امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دینا تھا اور کچھ نہیں۔ امت کو پیغام دینے کے لیے ہی انہوں نے فرمایا کہ میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ آپ نے ماں باپ کی عزت و اکرام کا پیغام دینے کے لیے یہ باتیں کہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی ماں رضائی ماں ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، محمد مجھے پانی پلا دو۔ اللہ کے نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے نبی سے پانی مانگ رہی ہیں۔ تو ایمن نے کہا، ہاں ہاں عائشہ، یہ میرا بیٹا ہے، کیوں نہ میں اس سے پانی مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں عائشہ، یہ میری ماں ہے۔ آپ نے گھڑے میں سے پانی ڈال کر انہیں بہت ہی عزت سے پیش کیا، حالانکہ وہ آپ کے باپ کی باندی تھی، بس رضائی ماں تھی، پھر بھی آپ نے ان کا بہت ہی احترام کیا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں پانی دیا۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ کی رضائی ماں ہیں، آپ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں
تو آپ نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے، ہمیں پیغام دینا تھا، کیونکہ ان زمانوں میں یہ ہونا تھا جو آج کل ماں باپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہم اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہر ایک بیٹی کی زبان پر ایک ہی بات ہے، ماں تم چپ کرو، تمہیں کیا پتہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے اعلیٰ احترام کا پیغام دیا۔ امام ابو حنیفہ بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، اور ایک بڑے ہی عالم تھے، وہ بھی عبد الرحمن بن لیلہ۔ ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھے، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، ان کی آپس میں کبھی بنتی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ جن کو دنیا مانتی ہے آج کے دور میں بھی، ان کی ماں کہتی یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کر آؤ۔ زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنی ماں سے یہ نہیں کہا کہ اے ماں میں اس سے بڑا عالم ہوں، میرے سے پوچھ لیں۔ جب بھی ماں کہتی تو کہتے اچھا ماں جی، اور جاتے اور عبد الرحمن کو کہتے کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ حالانکہ آپ کی رائے اس سے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کی خوشی کے لیے جاتے اور ان سے پوچھتے کہ تم اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو۔ ان سے روز مناظرے ہوتے تھے، لیکن ماں کا کہا کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ اپنی اتنی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھتے اور اپنی ماں کا حکم مانتے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی ماں کا احترام کیا۔ وہ بہت ہی بڑے عالم تھے، پھر بھی انہوں نے ایک بار بھی اپنی ماں سے نہیں کہا کہ ماں اس بارے میں بھی تو فتویٰ دے سکتا ہوں۔ آپ سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی دعا لو، آہ نہ لو، قدر کرو ماں باپ کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ خود ہی آپ کو دعائیں دیں گے۔ دعا کہہ کر کروانے سے زیادہ بہتر ہے کہ دعا لیں، ایسے کام کریں کہ ماں باپ کے دل سے خود ہی دعا نکلے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا۔ وہ آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مسئلہ پھر پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس سے وہ شعر سنیں جو یہ راستے میں آتے ہوئے دل میں ہی کہہ رہا تھا، اس نے اپنی زبان سے تو نہیں کہا مگر دل میں کہہ رہا تھا۔ کیسے تھے وہ الفاظ جو اس نے اپنے دل ہی میں دہرائے اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ شعر کہہ جو تو نے دل میں کہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو دکھ میں چند شعر دل میں ہی کہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں دل میں ہی کہا، زبان سے تو نہیں کہا، آپ کے رب نے عرش پر سن لیا۔ واقعی آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے میرے بیٹے زندگی کا سفر تیرے لیے شروع کیا، ہم نے تمہیں چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپے، ساری ساری رات اپنے آپ کو کولو کے بیل کی طرح چلایا، اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہو گیا، تو جوان ہو گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں کی جان آہستہ آہستہ جاتی رہی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا،
کہ آج یہ میرا سہارا بنے گا۔ تیرے اندر جوانی کی لہر دوڑی، مجھے بڑھاپے نے کھا لیا۔ تجھ پر جوانی کے رنگ ابھرنے لگے اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے۔ جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا تب بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا۔ کمر جھکا دی میری، تو مجھے گھور کر دیکھنے لگا، تو مجھ سے ایسے دیکھنے لگا کہ تو مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو بھلا دیا کہ میں باپ نہیں، میں تو نوکر ہوں۔ اگر میں باپ ہوتا تو یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ اس نے میرے راتوں کے تڑپنے کو بھلا دیا۔ اس نے گرمی سردی سے لڑ کر اس کو خوشی دینے کو بھلا دیا۔ اس نے میرے ساری ساری رات محنت کرنے کو بھلا دیا۔ اس نے اپنے سینے میں میری کوششوں کو دفن کر دیا، قبرستان بنا دیا۔ میں نے اپنے سینے کو اپنی خوشیوں کا اور اپنی خواہشات کا، اور اس نے آج اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، اور یہ آج میرے سے ایسے بات کرتا ہے جیسے یہ میرا آقا ہے اور میں اس کا نوکر ہوں۔ اچھا میرے بیٹے، تو مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ مجھے تو پڑوسی ہی سمجھ لیتا، پڑوسی سمجھ کر ہی مجھ سے پوچھ لیتا کہ تیرا کیا حال ہے، تو کیسے جی رہا ہے۔ پڑوسی کو بھی تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ ہماری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کے اس دکھی اشعار کو بیان کر سکیں، لیکن اس کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن لیا۔ میرے نبی نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو رو رو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکی بندھ گئی۔ اس کی باپ کی داستان سنتے سنتے اتنا روئے کہ بے حال ہو گئے، اور اس بچے سے غصے سے کہا کہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ بھی احترام کریں اپنے ماں باپ کا، ان کو ذلیل نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے لیے ایسا کریں۔ آج جیسا آپ کریں گے ویسا ہی کل آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ کو دیکھے گا اور سیکھے گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں اپنی چھوٹی عمر میں اور بڑے ہو کر ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر آج اپنے باپ سے آپ بہت پیار سے بات کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی کل آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کرے گا جیسے اس نے آپ کو دیکھا ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اپنی بات پر ان کی بات کو فوقیت دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو ہم آج ان کے ساتھ برابری کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ میں ہم سب ہی شامل ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے سب سے بڑے دوست اور ویل وشر ہمارے ماں باپ ہی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے لیے اچھا نہیں چاہ سکتا۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا جو انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہوتا ہے، اور ہمیں غلط صحیح کے لیے بتاتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ۔ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کا، اپنی بات پر، اپنی خواہش پر، اپنی پسند پر، ان کی ہر بات کو، ان کی پسند کو، ان کی خواہش کو ترجیح دینی چاہیے۔ ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیثوں میں بھی، قرآن پاک میں بھی بار بار کہا گیا ہے اپنے ماں باپ سے نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ان کا کہا نہ ٹالو۔ سوائے شرک کے ماں باپ کا ہر حکم ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس بارے میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اچھے کام کریں، خود کو ان کا تابع بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔
ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔